بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے جو کل تک ایک دوجے کے لہو کے بھوکے پیاسے تھے جو کل تک ایک دوجے کے لہو کے بھوکے پیاسے تھے انہیں آ کر شیر و شکر بنایا کملی والے نے جو طائف میں لگے پتھر نہ لب سے بد دعا نکلی جو طائف میں لگے پتھر نہ لب سے بد دعا نکلی سبق صبر و تحمل کا پڑھایا کملی والے نے تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں میں قرباں حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے شب معراج سب پیچھے من الآدم الی العیسیٰ شب معراج سب پیچھے من الآدم الی العیسیٰ امامت کے مصلی کو سجایا کملی والے نے سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں گزشتہ جمعہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
معراج کا مبارک سفر، اس کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ رب العالمین جو اپنے محبوب کو آسمان کی سیر کرواتا ہے، اور کن حالات میں رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ زمین کے حالات بہت زیادہ گھٹن کا شکار تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اور 3 سال تک میرے محبوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے وہاں پر تشدد سہا، ظلم سہا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اس کو برداشت کیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا، اسے برداشت کیا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام طائف کے سفر پر نکلے، اور جا کر وہاں کے لوگوں سے کچھ خیر کی توقع لینے کے لیے کہ شاید ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، لیکن ان لوگوں نے بھی آگے سے نبی علیہ السلام پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کے اوپر تشدد کیا، بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر مارے گئے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کب ستایا گیا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کہا عائشہ، مجھے طائف میں جتنا ستایا گیا اتنا کہیں نہیں ستایا گیا۔ لہو سے جوتا مبارک، نالین مبارک بھر گئے میرے محبوب کے، لیکن ان حالات میں بھی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے بد دعا کا جملہ نہیں نکالا کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے اور ان کے مقدر میں ہدایت لکھی جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر ایک ہی سال میں آپ کے چچا جو آپ کی سرپرستی کرنے والے تھے جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ اسی سال میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ کے ساتھ ہمدردی اور خمخاری کرنے والی تھیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس سال کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے لیے عام الحزن قرار دیا گیا کہ یہ سال میرے نبی کے لیے غم کا سال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے اوپر جب اتنے صدمات آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرش سے اٹھایا اور عرش تک لے گیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا محبوب کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی عظمت بہت بلند ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، تم لوگ اس کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ میں اپنے محبوب کو عرش کی سیر کروا رہا ہوں۔ اب وہ رب جو لفظ کن کہہ کے زمین بنا سکتا ہے، وہ رب جو کن کہہ کے آسمان بنا سکتا ہے، وہ کن کہہ کر پہاڑوں کو بنا سکتا ہے، وہ کن کہہ کر تمام چیزوں کو وجود دے سکتا ہے، وہ رب، اس کو لفظ سبحان سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں پر انسانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے سبحان کی طاقت کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ جہاں پر انسانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے سبحان کی طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان کا لفظ لا کر رب العالمین نے تمام اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات کے دروازوں کو بند کر دیا کہ اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس پر اعتراض کر سکے، اس لیے کہ اگر اعتراض کرنا ہے اس سفر پر تو پھر تم اپنے محبوب پر نہیں بلکہ اس لے جانے والے رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو رب العالمین نے بتایا کہ سبحان وہ طاقت ہے جو اپنے محبوب کو آسمان کی سیر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا سکتا ہے، اور پھر سبحان کا لفظ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پھنس گئے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر جناب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس وقت ہاتھ اٹھائے کہ مولا، بے شک میں اولو العزم نبی ہوں، بے شک میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، لیکن مولا یہاں پر میری طاقت ختم ہو چکی ہے، میری طاقت کا
کوئی یہاں پر کام نہیں ہے، مولا اب تیری ہی طاقت کام کر سکتی ہے۔ اور ایک ہی جملہ زبان سے بولا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مولا تیری طاقت کا آغاز ہوگا تو میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آ سکتا ہوں، جس کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتا۔ اب یہ سبحان کا لفظ، اب یہ آیت کریمہ ایک ایسا خوبصورت ورد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے اندر یہ آدمی 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جو 40 مرتبہ اپنی اس بیماری میں پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ اس بیماری کے اندر مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی اسی بیماری کے اندر، فرمایا اللہ اس کو شہیدوں کے اندر اٹھائیں گے قیامت کے دن، شہادت کا رتبہ اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی جملہ، اور یہ یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ پڑھا، رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا انتظام پیدا فرما دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہاں پر سبحان کی طاقت کا آغاز ہو رہا ہے اور انسان کی طاقت یہاں پہ ختم ہو رہی۔ اور جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تحمید کے لیے کافی ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے اپنا خلیفہ بنانے کی، انسان کو وجود دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک موقع پر پھر فرشتوں سے سوال کیا کچھ چیزوں کا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اس وقت فرشتے لاجواب ہو گئے، اس سوال کا جواب نہیں آیا، اور اس وقت فرشتوں نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی یہی جملہ تھا، کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا تیری طاقت کا آغاز ہے، تو جانتا ہے، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، جو تو جانتا ہے ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ سبحانک لا علم لنا، کہ مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، صرف وہی علم ہے جو تو ہمیں سکھا دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم باہر صدر بھی ہو، باہر وزیر اعظم بھی ہو، باہر وڈیرے بھی ہو، باہر چودھری بھی ہو، باہر نواب بھی ہو، لیکن جب رب کے سامنے آ گئے، یہاں پر آ کے تم نے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر جب تم نے نماز کو شروع کر دیا ہے، اب تم یہ بتا رہے ہو کہ مولا اب میری طاقت ختم ہے، میں کوئی طاقتور نہیں ہوں، میں کوئی وڈیرا نہیں ہوں، میں کوئی نواب نہیں ہوں، میں کوئی چودھری نہیں ہوں، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، میں تو تیرے در کا منگتا ہوں، میں تو تیرے در کا محتاج ہوں، تیرے دروازے پہ آ کر میں تجھ سے سب کچھ مانگنے والا ہوں۔ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم اپنی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم کچھ نہیں ہیں، تو سب کچھ۔ تو رب العالمین نے بتایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی اکثر کافروں نے دیکھی ہوئی تھی، میرے محبوب نے سب سے پہلے آسمان کے سفر کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ زمین کے سفر کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد اقصی ان کافروں نے دیکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے محبوب نے کہا میں آج رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی تک ہو کے آیا ہوں، انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں بتائیں وہ مسجد اقصی کیسی تھی، ہمیں بتائیں اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں اگر کوئی آدمی کہیں وزٹ کے لیے جاتا ہے، آپ یہاں سے بادشاہی مسجد میں دیکھنے کے لیے چلے جائیں، فیصل مسجد اسلام آباد چلے جائیں، وہاں آپ ایک نظر دیکھیں گے تو کیا آپ یاد رکھ پائیں گے کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں؟ کوئی یاد نہیں رہے گا۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا اگر آپ واقعی سچ کہتے ہیں
اگر آپ واقعی سچ کہتے ہیں کہ آپ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی تک گئے ہیں تو پھر بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے، مسجد اقصی کیسی بنی ہوئی ہے، اس کے شتیر بتائیے کتنے ہیں، اس کی ساری حید پوچھنی شروع کی۔ جب انہوں نے سوالات شروع کیے، ادھر انہوں نے سوالات شروع کیے، ادھر میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر مسجد اقصی کو میرے محبوب کے سامنے کر دیا کہ میرے محبوب دیکھتا جا اور ان کو بتا کر ان کو لاجواب کرتا جا۔ اور یہ میرے محبوب کے سفر کا آغاز تھا، اور رب العالمین ان کافروں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ او دنیا والو، اگر میرے محبوب کا تم یہ سفر، یہ زمین کا سفر، اگر تم یہ سمجھ لو کہ واقعی میرے محبوب نے یہ سفر کیا ہے اور وہ ساری کی ساری نشانیاں جو تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو میرے محبوب بھی تمہیں بتا دیں، تو پھر تمہارے لیے آسمان کے سفر کو ماننا بھی مشکل نہیں رہے گا، اس لیے کہ جو رب ایک رات میں 40 دن کا سفر چند منٹ میں اپنے محبوب کو طے کروا سکتا ہے، جو 40 دن اونٹ پر سفر کر کے وہ سفر طے ہوتا تھا، میرے محبوب کو چند لمحوں میں وہ سفر طے کروایا گیا۔ وہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے تھے کہ او دنیا والو، جو رب اپنے محبوب کو 40 دن کا سفر چند لمحوں میں کروا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو عرش کی سیر بھی کروا سکتا ہے۔ اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کو آسمان کی سیر بھی کرا سکتا ہے۔ اور پھر جب مسجد اقصی میں میرے محبوب تشریف لے گئے، میرے محبوب علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر آذان دی گئی، وہاں پر آذان دی گئی، اور آذان کون سی دی گئی؟ وہی آذان جو میری اور آپ کی مسجد میں آذان ہوتی ہے۔ کسی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ایک نبی کا نام بھی اس آذان کے اندر نہیں آیا، اگر آیا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ آیا ہے، میرے محبوب کا نام آیا ہے، جبریل اذان دینے والے ہیں، اور اس اذان کے اندر اگر رب نام ذکر کروا رہے ہیں 1,24,000 انبیاء کی موجودگی میں، تو اپنے محبوب کا نام لے رہے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لے رہے۔ وہ جبریل آذان دے رہے ہیں، اور آذان میں بھی نام کس کا ہے؟ آپ کے محبوب کا نام ہے، امام الانبیاء کا نام ہے، فخر الانبیاء کا نام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ہے، احمد مجتبیٰ کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جس ہستی کے نام کے بغیر نہ تمہاری آذان مکمل ہوتی ہے، اور اس ذات کے اوپر درود پڑھنے کے بغیر تمہاری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، نہ تمہاری نماز مکمل، نہ تمہاری آذان مکمل، تو پھر اس کی سنتوں کے بغیر تمہاری زندگی مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی سنتوں کے بغیر، اس محبوب کی سنتوں کو تم اپنی زندگی سے نکال دو اور کہو کہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ سوائے رسوائی کے، سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی سنتوں سے جڑی ہوئی زندگی نہیں ہے، اگر اللہ کے محبوب کے قدموں سے وابستہ زندگی نہیں ہے، اگر یہ ہمارے محبوب کے اتباع کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی نہیں ہے، تو یہ شرمندگی ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ رسوائی کا باعث ہے، یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے ہمیں رسوا کر دے گی۔ تو ہمیں اس محبوب کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں اس محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور میں نے پہلے ایک بات عرض کی کہ آذان میں نام کس کا لیا گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا گیا، کسی نبی کا بھی نام نہیں لیا گیا، کسی ولی کا بھی نام نہیں لیا گیا، کسی صحابی کا بھی نام نہیں لیا گیا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری آذان وہی آذان ہے جو اللہ کے محبوب کے سامنے 1,24,000 انبیاء کے سامنے مسجد اقصی کے اندر کھڑے ہو کر جبریل امین نے آذان دی تھی، اور اس آذان کے اندر ہمارے محبوب کا نام تھا، وہی ہماری آذان ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی آذان ہماری آذان نہیں ہے۔ وہ آذان جس میں علی ولی اللہ کا لفظ بولا جائے وہ ہماری آذان نہیں ہے، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی آذان نہیں ہے۔ اذان وہی اذان ہے جو اذان جبریل امین نے دی ہے، اذان وہی اذان ہے جس اذان کو اللہ کے محبوب نبی کے صحابی بلال نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اگر محبوب کے قدموں سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اس کی عظمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر بیت اللہ بھی نیچے ہوتا ہے، حضور کا غلام اوپر ہوتا ہے، پھر بیت اللہ بھی نیچے ہوتا ہے، حضور کا خادم اوپر ہوتا ہے۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سفر کروایا تو اس سفر کے اندر میرے محبوب کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اور میرے محبوب کو کچھ چیزیں ایسی دکھائی گئیں کہ جا کر میری امت کو بتائیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔
میرے محبوب نے جو چیزیں مشاہدہ کی ان میں سے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو ایک تو سود خور کا انجام دکھایا گیا۔ میرے محبوب نے دیکھا کہ بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے اور ان کے اندر سانپ دوڑتے ہوئے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سزا مل رہی ہے، سانپ ان کے پیٹ کے اندر کاٹ رہے ہیں ان کو، یہ کون لوگ ہیں سانپ ان کے پیٹ کے اندر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں سود کھاتے تھے، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہاں پر یہ سزا دے رہے ہیں۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہم تھوڑی سی آرام دہ زندگی کے لیے، تھوڑی سی لگژری لائف گزارنے کے لیے ہم بینک کا سہارا لے کر، ہم کبھی سود کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ہمیشہ کی تباہی اور بربادی میں ڈال لیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک تھوڑی سی زندگی اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں، اگلی لامحدود زندگی ہماری ایسی عیش و آرام والی ہوگی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ ہمیں زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ زندگی اللہ کی فرما برداری والی ہوئی، اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنے والی ہوئی، اور پھر کچھ لوگوں کو میرے محبوب نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کے لمبے لمبے ان کے ناخن ہیں اور ان کے ساتھ اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یا رسول اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کون؟ فرمایا کہ یہ غیبت کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔ اب یہ غیبت کرنا ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس میں ہم کسی اور کے اوپر تذکرہ شروع نہیں کر دیتے۔ ہماری محفلیں لوگوں کی برائیوں سے بھری پڑی ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے ہم اس سے بڑھ کر اس کی 3-4 برائیاں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کریں گے۔ غیبت کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الغیبت اشد من الزنا۔ آج زنا سے تو ہر آدمی نفرت کرتا ہے لیکن غیبت سے ہم نفرت نہیں کر رہے، حالانکہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہماری محفلیں غیبت کے تذکرے سے بھری پڑی ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا تھا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتے تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو پھر تم اس چیز کو بھی ناپسند کرو کہ تم اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ سے نہیں کرو۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عورت آئی نبی علیہ السلام سے، اما جان نے اس کے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے اسی وقت اصلاح فرمائی، فرمایا عائشہ تو نے اس عورت کی غیبت کی ہے، تو نے اس عورت کی غیبت کی ہے، تو نے اتنا سکا۔ یا رسول اللہ اس میں تو یہ بات پائی جا رہی ہے، اس میں تو یہ بات واقعی اس کا قد چھوٹا ہے۔ فرمایا یہ چھوٹا ہے، تو نے اس اپنی زبان سے کہا اور یہ تیرا کہنا اس کی غیبت بن گیا۔ اس لیے بھائیوں ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا، خدا را احسن تذکرہ کریں، اچھا تذکرہ کریں اور ان کو خیر کے الفاظ سے یاد کریں، کبھی برا تذکرہ نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں، بسا اوقات ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، تو یہ کون سی غیبت ہوئی؟ فرمایا کہ اگر تم یہ بات اس میں پائی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ تبھی غیبت ہے، اگر یہ پائی نہیں جا رہی تم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔